وہ آگے جا کے میں آپ کو مزید بتاتا جاؤں گا، کیونکہ اس کے 3 حصے ہیں اس فائل کے. یہ جو میں نے اس پر جو آرٹیکل لکھا ہوا یہ 14 صفحات پر مشتمل ہے ریڈ ایفر کا. اچھا جی، عبرانیوں کا مصنف ریڈ ایفر کے اصول کے تحت خدا کے نزدیک جانے کی بات کرتا ہے. یہ ذرا حوالہ لگا دیں جناب، یہ حوالہ بہت زبردست ہے. یہ ذرا حوالہ عبرانیوں لگا خط دیں. بتائیں جی، میں ابھی لگا دیتا ہوں. عبرانیوں 10 باب کی آیت نمبر 21 اور 22. میں ابھی لگا دیتا ہوں جی. عبرانیوں 10 باب 21 اور 22. اچھا جی، عبرانیوں 10 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھیٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. سنیں جی، ایک منٹ آمین. رکیں. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی عبرانیوں کا خط جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہم اسے مانتے ہیں. اگر کوئی بھی انہیں اس کہتا ہے تو میرا سوال اس سے یہ ہے کہ یہ بتاؤ بھائی عبرانیوں کا مصنف کون سے پانی کے چھیٹے لے کر جا رہا ہے؟ یہ تو ریڈ ایفر کا پانی وہ کہہ رہا ہے. اس کی گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ کوئی عام پانی نہیں ہے، جو کہ بھائی یہ ریڈ ایفر والا پانی ہے. وہ بھائی اس کے پاس ریڈ ایفر کا پانی کہاں سے آ گیا؟ وہ تو کہہ رہا ہو دل پر صاف پانی کے چھینٹے چھڑک کر جائے خدا کے پاس چلے. او بھائی یہ تو ریڈ ایفر کی بات ہو رہی ہے، ریڈ ایفر کے بغیر آپ نہیں پاک ہو سکتے. تو عبرانیوں کے مصنف کے پاس یہ پانی کہاں سے آیا؟ وہ کب ریڈ ایفر قربان ہوا اور کب اس کے پاس آیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ ریڈ ایفر جو ہے جو لاسٹ ریڈ ایفر جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس نے قربان کیا تھا شمعون یخائی نے، ہنائی نے، شمعون ہنائی نے. ٹھیک ہے جی. تو بھائی آپ نے میرے خیال شمعون ہنائی نہیں ہے، وہ دوسرا شخص ہے. چلے میں اس کو بعد میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. اچھا، تو لاسٹ ریڈ ایفر جو ہے وہ تو مسیح کی پیدائش سے پہلے کا ہوا ہے. تو اس کی تو عبرانیوں کے مصنف کے پاس کہاں سے ریڈ ایفر آ گیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں، یا تو آپ مسیح کو ریڈ ایفر مانیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پھر آپ عبرانیوں کے مصنف پر الزام لگا دیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور عبرانیوں کے خط کو کیا کر دیں، اس کا انکار کریں، جان چھڑائیں اپنی. کیا خیال ہے؟ بالکل. عبرانیوں کا مصنف تو دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی ریڈ ایفر کے پانی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں پاک ہو کر خدا کے سامنے. جوزف بھائی یہ دعویٰ دیکھ لیں، پڑھ لیں عبرانیوں کے خط سے. بالکل جی، کتنا بڑا دعویٰ، سامنے پڑا جی، بہت بڑا دعویٰ ہے جی. ہاں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ریڈ ایفر والا دعویٰ ہے بھائی. یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. اور یہاں جناب ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی وہ کیڑی قربانی ہوئی سی، دسو کیڑے مذہبے تے ہوئی سی. ابھی میں مذہبے کی جگہ بھی دکھاتا ہوں، عبرانیوں کے مصنف میں دکھائی ہوئی ہے. اچھا جی، یوم کفور کے دن یعنی یوم کفارہ کے دن جو یوم کفارہ کی قربانی تھی وہ بھی یہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا میں اس کو ذرا شارٹ کر رہا ہوں یہ فائل کو، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں خاص باتیں آپ لوگوں کے سامنے کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگلا جو اہم قدم ہے وہ ہے جی تورات کا سب سے گہرا بھید. تورات کے اندر جتنے بھی بھید ہیں نا جی، جتنے بھی بھید ہیں، تمام جوڈائزم یہ مانتا ہے کہ ریڈ ایفر ان سب میں سے بڑا بھید ہے، اور اس کو سمجھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں سوائے دو ہوگی. ایک ہے جناب موسیٰ اور دوسرا ہے جناب مسیح. ٹھیک ہے جی. وہ خود مانتے ہیں کہ دو لوگوں کے علاوہ کوئی شخص اس کو سمجھ نہیں سکتا پورا. جتنی سمجھ تورا سے آتی ہے اتنا یہودی سمجھ لیتے ہیں، باقی اس کے اندر جتنی گہرائی ہے. اور بعض ربائی تو قدیم یہ کہتے ہیں کہ جتنی توریت کے اندر قربانیاں ہیں ان سب قربانیوں سے بڑی قربانی ریڈ ایفر ہے. یہاں تک کہ اس کے بغیر ہیکل نہیں اون ہو سکتی. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بغیر ہیکل تعمیر ہونے کے بعد تعمیر ہو گئی، بن گئی، نقشہ کھڑا ہو گیا، سب کچھ آپ نے کر لیا، اگر آپ کے پاس ریڈ ایفر نہیں تو آپ ہیکل میں سروس نہیں کر سکتے، آپ ہیکل میں کام نہیں کر سکتے.